بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فوج سے پھر پنگا ہونے جا رہا ہے، اور پنگا کون لے گا؟ ظاہر ہے نواز شریف صاحب، کیونکہ حکومت نواز شریف صاحب کی بننی ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی حکومت کیوں بننی ہے؟ کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور الیکشن کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن رک نہیں پا رہے۔ روکنے والے جن کی خواہش تھی یا جن کا دل کرتا ہے کہ رک جائیں، ابھی بھی ان کا دل یہی کرتا ہے کہ رک جائیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ قاضی صاحب نہیں مان رہے۔ تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب ناراض ہیں۔ کس سے ناراض ہیں؟ نواز شریف صاحب سے ناراض ہیں۔ وہ فوج کے حق میں ہیں یا کہانی کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ مسئلہ الیکشن کا ہے۔ الیکشن شیڈیول کا اعلان ویسے تو پہلے امید تھی کہ 5 تاریخ کو ہو جائے گا، ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اب اس میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اور 12 یا 13 تاریخ تک انہوں نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنا ہے۔ اس کے بعد انتخابی سرگرمیاں پراپر طریقے سے شروع ہو جائیں گی، لیکن نواز شریف صاحب تو پہلے ہی شروع کر چکے ہیں۔ روزانہ وہ جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب ایک ایک امیدوار کو سن رہے ہیں۔ وہ ویسے تو حلقوں سے امیدوار آ رہے ہیں اور انیشلی شارٹ لسٹڈ آ رہے ہیں، تمام 100% نہیں آ رہے ہیں جن لوگوں نے درخواستیں دی تھی۔ ایون وہ لوگ بھی جن کی درخواستوں کے ساتھ ریکوائرمنٹس پوری نہیں تھی، ان کو بھی اگر ان کی اہمیت ہے، اگر ان کی پوزیشن بہتر ہے، ان کو بلا کر ان سے بات کی جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب خود بیٹھ کر سب سے سن رہے ہیں۔ مطلب ان کی لیول آف سیریسنس یہ ہے کہ اگرچہ سینئر لیڈرز، مطلب صوبائی صدور اور ضلعی صدور اور ادھر سے سب جگہوں سے وہ آنی ہے، ریکمنڈیشنز آنی ہے، اور پھر بورڈز نے وہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن نواز شریف صاحب خود اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ سب کو سن کر اگلے چند دنوں میں ظاہر ہے وہ ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جو ہی الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ آئے گا، تو ظاہر ہے وہ گہما گہمی بڑھ جائے گی، اور ہمیں الیکشن نظر آنا شروع ہو جائے گا گراؤنڈ پر۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، میں چونکہ بار بار آپ سے بات کرتا رہا ہوں کہ الیکشن مشکل ہے، اور وہ مجھے اس لیے لگتا تھا کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں ان کا دل نہیں کرتا الیکشن نہ ہو، ان کا دل کرتا ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ اچھا، وہ اس کے لیے کچھ بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے سرٹن ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو۔ کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے بھی بات کی تھی، ہمیں یاد ہوگا آصف زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ پہلے اکانومی کو دیکھیں، اس طرف کریں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ وہ دہشت گردی کے ایشوز ہیں، جس پہ ابھی مسلسل بات ہوئے جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو الیکشن کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات میں بھی گلہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ کا پنجاب تو محفوظ ہے، آپ کا جو اصل بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب، جہاں پہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، جیتنا ہے، اصل نمبر آف سیٹس جہاں سے آپ نے لے کر آنی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کی حکومت بننی ہے، وہ کمپیریٹیولی سیف ہے، ٹیررزم کے حوالے سے بھی اور دیگر مسائل میں بھی۔ وہ کہا ہمارے علاقے میں تو بڑا مسئلہ ہے، ہم کیسے الیکشن لڑیں گے؟ اچھا، لیکن نواز شریف صاحب اب لگ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے الیکشن کے پوسٹ پون ہونے میں۔ اب وہ جو ہے نا، وہ ٹیک آف جب کر لیتے ہیں نا، اسموتھ ہو جاتی ہے فلائٹ، اب انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ اپنی پاور انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا راستہ کافی حد تک صاف ہے۔ عمران خان صاحب آؤٹ ہیں، پی ٹی آئی آؤٹ ہے، تو پنجاب میں اور بڑا مقابلہ ابھی فی الحال نہیں نظر آ رہا۔ ہاں، کل کو کوئی جوڑ توڑ ہوتے ہیں، آئی پی پی کے لوگ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں وہ اکٹھے مل جائیں، یا پیپلز پارٹی کا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور مل جل کے چلیں، تو کوئی میں بھی میاں صاحب کے مقابلے میں کچھ آ جائے۔ لیکن فی الحال میاں صاحب کو چونکہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی فلائٹ ٹیک آف کر رہی ہے اور ساری چیزیں سیٹل ہیں، ادھر سے اپنا جو ہے کورٹ کی طرف سے بھی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور مزید 12 تاریخ کو العزیزیہ ریفرنس کا سماعت ہے منگل والے دن، تو میرا خیال ہے کافی پکچر کلیئر ہو جائے گی اگلے 2-3 دن میں۔ مطلب ادھر سے الیکشن شیڈیول کا اگر اعلان ہو جاتا ہے اور ادھر سے میاں صاحب کی یہ العزیزیہ بھی ختم ہوا، فارغ ہوئے، تو میاں صاحب نے بھرپور فارم میں آ جانا ہے، اور وہ انہوں نے اپنا دکھانا شروع کر دیا فارم۔ انہوں نے بڑا کھل کے مطالبہ کر دیا ہے کہ جناب مجھے جو نکالنے والے ہیں، مجھے وہ جو ان کا نعرہ تھا نا، مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، وہ اس پر واپس آ گیا۔ میں کہا جی 93 میں اور 99 میں مجھے کیوں نکالا گیا، میں نے وجہ پوچھنی ہے، اور وہ خود ہی اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے خود سے ہی سوال کر رہے ہیں، کیونکہ حکمران بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہیں حکومت بھی ملی ہے، ان کے پاس موقع تھا ان چیزوں کو سیٹل کرنے کا۔ تو بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید وجہ یہ کہ ہم چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے لے کے چل رہے تھے،
مطلب انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دور میں 2 مرتبہ انڈین پرائم منسٹر پاکستان آئے. اچھا وہ ہمسایوں سے، ایران سے، افغانستان سے، انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. چائنا کے ساتھ وہ سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ ان کا خیال ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ کیا گیا، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اصل میں وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ خرابی پیدا کی، جنہوں نے مجھے نکالا، ان کو پکڑے. اچھا جب وہ ان کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں نام کون آتے ہیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. ان میں نام ہیں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، کھوسا، گلزار، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو ظہیر الاسلام، اور وہ شکریہ راحل شریف، جنرل راحل شریف، اور بھی پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن چلیں اتنے سارے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا سامنے. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سازش کو ایک کامیاب عملی جامہ پہنایا، پروجیکٹ عمران خان کو، اور نواز شریف صاحب کو آؤٹ کر کے 2017 میں. اب تو پھر سٹوری ہے نا کہ پیچھے چلتے جائیں. اچھا اور اس کا بڑا جلدی یہ کچا چٹا کھل جاتا ہے. شوکت صدیقی کیس جو ہے وہ کھل گیا، سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے 2 نمبر طریقے سے، فراڈ طریقے سے نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کرائی گئی. 2017 میں جو کچھ ہوا، شوکت عزیز صدیقی صاحب والا کیس اگر سپریم کورٹ میں کھل جاتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ 2 نمبر طریقے سے مجھے ہٹایا گیا تھا. اور کیوں ہٹایا گیا تھا؟ کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کو لانا ہے. اور نواز شریف کو ہٹانا کیوں ضروری تھا، جیلوں میں ڈالنا کیوں ضروری تھا نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو؟ کہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا عمران خان، اس سے پہلے دیکھ لیا تھا نا. اچھا یہ سارا کچھ کر کے بھی، آر ٹی ایس بٹھا کے سارا کچھ کر کے، وہ عمران خان صاحب کے پاس ایسے نمبر نہیں تھے کہ حکومت بنتی. پھر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیاں سارے ملا جلا کے ان کی حکومت بنوائی گئی. تو یہ جو مطلب نواز شریف صاحب پر، ان کے انداز سیاست پر، ان کی بہت سی چیزوں پہ تنقید ہو سکتی ہے. میں کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے تو کھل کھلا کے میرا تو یہ معاملہ ہے. چونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ عوام ہے. وہ اگر نواز شریف صاحب بھی ادھر کہیں ان سے کوئی چیز مس ہو جائے گی، کمی رہ جائے گی عوام کے حقوق کے حوالے سے، وہ آصف زرداری صاحب ہو یا کوئی بھی حکومت ہو پولیٹیکل، میں تو اس پہ تنقید کروں گا کہ بھائی آپ نے حکومت میں آتے ہیں ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہمارے لیے سہولتیں دینے کے لیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس پہ تنقید. بار نواز شریف صاحب پہ ساری تنقید کے باوجود نواز شریف صاحب کو 2 نمبر طریقے سے نکالا گیا تھا، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ آپ جب میں بات کرتا ہوں کہ فواد چودھری کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو مجھے مثلا میں فواد چودھری کے ساتھ ہمدردی کا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں. فواد چودھری کو ہتکڑی لگا کر سر پہ وہ ماسک چڑھا کے لایا جاتا ہے، اور جو اصل مجرم ہے جنہوں نے کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں ان کو نہیں کیا جاتا. تو فواد چودھری سے کیوں یہ سلوک؟ اچھا اور مجھے اس لیے آبجیکشن ہو رہا ہے کہ کل کو فواد چودھری کی جگہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہوگا، کل کو شاہ محمود قریشی کی جگہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہوگا، کل کو یاسمین راشد کی جگہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہوگا. جس نے جرم کیا ہے اس کو بھرپور سزا ملے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق. حسان نیازی نے جب پی آئی سی پر حملہ کیا اور وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی تھی، اس پہ تو آپ نے سزا نہیں دی، آج اس کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ طریقہ، اس کا پھر نقصان یہی ہوگا کہ ہم اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بغیر مقدمات بنائے، بغیر عدالت کے پروسیس سے گزارے ہم ان کو جیلوں میں رکھ سکتے ہیں. تو پھر تو کوئی بھی ہو جائے گا. تو نواز شریف صاحب، مجھے امید ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنی ٹون چینج کی ہے نا، جس کے لیے لوگوں کو لگ رہا ہے، اچھا وہ بلاول بھٹو اب اس پہ بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا نواز شریف پنگا لے گا، پھر فوج سے پنگا لے گا. بھائی ہونا ہے. اچھا یہ نواز شریف نہیں، آصف زرداری صاحب نے بھی کوشش کر کے دیکھی تھی نا، وہ بعد میں خیر پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ، انہیں بھی دبئی جانا پڑ گیا تھا. تو یہ پنگا کیوں ہے؟ یہ فوج سے پنگا نہیں ہے، اصل میں یہ پنگا ہے وہ جو ہے نا عوام کے حق کے حکمرانی کا، کہ جب عوام نے ووٹ دے کر ایک شخص کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے، تو پھر اب اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے. اس جھگڑے پر، جس کو ہم بڑے پیار سے پنگا کہہ دیتے ہیں، یہ جھگڑا تو رہے گا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک حق حکمرانی جو ہے عوام کے نمائندوں کو نہیں مل جاتا. نواز شریف صاحب تو بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں نا کہ بتائیں کس نے کیا ہے. بلاول کو یہ پریشانی ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی نواز شریف صاحب اب کون سا تیر چلائیں گے. اچھا پولیٹیکل لیڈرشپ سب کے ساتھ یہ مسائل ہے، ون ٹو آل. اور ہمیں کہاں پرابلم آتی ہے ایک عام آدمی کے طور پہ؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ذمہ داری پوری کر کے، ہم نے الیکشن ڈے پر
الیکشن کیمپین کے دوران، اور فائنلی ووٹنگ ڈے پر ہم نے ووٹ ڈال کے اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھجوا دیا ہے، پہنچا دیا ہے، تو اب انہیں عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. وہاں جا کے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہاں جا کے وزیر اعظم کو کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ تو میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ آرمی چیف کر رہے ہیں. تو پھر بھائی اگر سارا کچھ آرمی چیف نے کرنا ہے تو پھر ہمیں اس پولیٹیکل سیٹ اپ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم انہی کی طرف دیکھیں. اگر سارے کام قاضی فائز عیسیٰ نے کرنے ہیں تو پھر وزیر اعظم، وزیر قانون اور باقی وزیر داخلہ، ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ سارے ڈپارٹمنٹس، وہ محکمے، وہ پولیس، وہ عدالتیں، وہ ایف آئی اے، وہ آئی بی، اور پتہ نہیں کیا کیا ادارے، اور فوج، اتنے سارے اداروں کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ دو بندوں نے ہی سارے کام کرنے ہیں تو پھر یہ سب کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس لیے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صرف اس لیے ناراض ہیں کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایڈوانٹیج مل گیا ہے، نواز شریف صاحب کو واک اوور مل رہا ہے، اور نواز شریف صاحب تیزی سے وہ پوسٹ جو ہے نا وزیر اعظم والی، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. بال انہوں نے پکڑی ہے اور وہ گول کرنے کے لیے گول پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اتنی سی بات ہے. حالات ایسے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی فیور ہو رہی ہے، انہیں ہمدردیاں مل رہی ہیں. ہمدردیاں تو چلو ایک نارمل سی بات ہے. فیور کا بھی اصل پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کارروائی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو پکڑ لو، اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو جیل میں ڈال دو. تو نواز شریف صاحب کے خلاف چونکہ یہ نہیں ہو رہی ہیں تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ انہیں فیور مل رہی ہے. لیکن بہرحال یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا. الیکشن آنے والے ہیں، نواز شریف صاحب فارم میں آ گئے ہیں. دوسری طرف مریم نواز نے بھی ذرا نا ٹیمپو پکڑ لیا بولنے میں، تھوڑا سا کچھ عرصہ ذرا خاموش رہی ہیں. انہوں نے لو کی پر چلی گئی تھیں، اپنا کول ڈاؤن والا وہ تھا. لیکن اب وہ واپس آ رہی ہیں. اور جو ہمیں چور چور کہتے تھے، جو نواز شریف کو چور چور کہتے تھے، وہ خود اب چوریوں کے ثبوت دینے پہ پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں ہے نا. عمران خان صاحب، نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ بشرا بی بی بھی، آپ کو پتہ ہے انہیں منڈے کو آئی تھنک ان کی پیشی ہے، نیب نے بلایا اور نیب نے کہا کہ بی بی وہ چوری کا سامان اور ساری چیزیں جو ہے نا توشہ کھانے والی ساتھ لے کر آنا. تو مجھے لگتا ہے کہ ملاپ ہونے والا ہے دو بچھڑے ہوئے پنچھیوں کا. اور وہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں، خیر یہ ٹرمنالوجی ہوگی، مذاق میں ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں بشرا بی بی کا گرفتاری کا امکان صاف نظر آ رہا ہے کہ جب وہ چوری کا سامان منگایا گیا ہے اور انہیں بلایا گیا ہے، اگر وہ اب نہیں جاتی تو قانونی کارروائی ہوگی. قانونی کارروائی کیا ہوگی؟ ان کے وارنٹ ایشو ہو جائیں گے. وارنٹ ایشو ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ گرفتاری ہوگی. اچھا اب تو وہ بھی مسئلہ نہیں نا کہ ریڈ لائن ہے، پیٹرول بم پھینکیں گے، ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، گھر میں نہیں گھسنے دیں گے. سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہوا ہے. تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ بشرا بی بی بات چلی جائیں. لیکن انہوں نے منگایا چوری کا سامان، اور وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی. بشرا بی بی خیر اس حوالے سے پولیٹیکل بیانات نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو لوگوں کا سارا ٹبر چور ہے کہ نعرے لگاتے تھے، اور بلکہ سب کو چور ڈکلیئر کرتے تھے، چور ڈاکو. اچھا اس میں سے جو ان کے ساتھ مل جاتا تھا وہ پھر وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا تھا، وہ پارٹی کا صدر بھی بن جاتا تھا. یہ اور باتیں. لیکن بار وہ سب کو چور چور کہنے والے آج اپنی چوریوں کی صفائیاں دینے کی پوزیشن میں ہیں، بلکہ ان کی نوبت یہ آ گئی ہے کہ ان کے پاس صفائیاں دینے کا سامان بھی نہیں ہوگا، کوئی سامان مطلب کوئی ثبوت نہیں ہوگا صفائی دینے کے لیے. اور وہ چوریاں پکڑی گئی ہیں، سزائیں ہونی ہیں، نااہلیاں ہونی ہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لیا جانا، الیکشنز وہ جو ہے بیٹ پتہ نہیں ملنا یا نہیں ملنا. میں تو آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوا تو بیٹ کا انتخابی نشان نہیں ملنے والا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اب پھر ایک اور الیکشن اور ایک اور الیکشن، انہی چکروں میں پڑے رہنا ہے. تو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی بڑا واقعہ نہ ہوا، اللہ نہ کرے ہو، اللہ نہ کرے ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا خطرناک بات ہو، تو ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور الیکشن میں نواز شریف صاحب کو اپنی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے. نہ صرف نواز شریف صاحب کو نظر آ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری کو بھی نظر آ رہی ہے. وہ جو تنقید جس طرح سے کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے انہیں بھی نظر آ رہی ہے. تو گڈ لک بلاول بھٹو زرداری صاحب، اینڈ گڈ لک میاں نواز شریف صاحب، اور گڈ لک پاکستان کہ جو بھی حکومت بنے الیکشن کے بعد وہ ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کام کرے. شکریہ.